السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کے لیے ایک نیا وظیفہ حاضر ہے اور اس کا قرآنی حل بھی حاضر ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں نظر بد کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، اور یہ نظر بد حق ہے۔ نظر بد کا لگنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا، میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا۔ اس پر سہل رضی اللہ تعالی عنہ وہیں فوراً گر پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کچھ سہل کا حال بھی معلوم ہے؟ خدا کی قسم وہ تو سر بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ان کو نظر بد لگانے کے بارے میں کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا اور ان پر جلال فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کو خوبصورت دیکھ کر برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ اب ان کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کوہنیاں، دونوں گٹے، پاؤں کے اطراف اور تہ بند کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھویا۔ پھر یہ سارا پانی حضرت سہل کے اوپر ڈال دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی باب الوضو میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نے بالفرض محال کسی کی طرف نظر بد کر لی اور نظر بد اس پر لگ بھی گئی، تب اس کا علاج سنن نسائی سے ہمیں یہی ملا کہ وضو کیا جائے اور اس کا جو پانی ہو اس جسے نظر لگ گئی اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کے اثر سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اور ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے بننے والوں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے ہمیشہ بچتے رہنے کی دعائیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، تمہارے اس بچے کو کیا ہوا کہ یہ رو رہا ہے؟ تم لوگوں نے اس بچے پر نظر بد سے حفاظت کا دم کیوں نہیں کیا؟ نظر بد سے حفاظت کے لیے بچوں پر صبح و شام یہ مسنون کلمات پڑھ کر دم کرنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اس طرح سے بچے پر دم کیا جائے گا تو یقیناً بچے کو شفا ملے گی۔ اور جب بھی اپنے ہی بچے کو دیکھے یا کوئی اچھی چیز دیکھے تو وہاں پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نے کتنا اچھا بنایا، یہ سارے الفاظ ادا کر لیے جائے، اس سے نظر بد سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور نظر بد کا ایک علاج یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب نظر بد لگ جائے تو آیت الکرسی شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور آیت الکرسی شریف کا ورد کرنے کے بعد جسے نظر بد لگی ہے اس پر اس کا دم کر دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے چاروں کل پڑھ کر بھی دم کر دینا چاہیے۔ اور نظر بد حق ہے اور مشہور ہے کہ نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔
یعنی نظر بد انسان اور جانور کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس کے لیے آیت الکرسی شریف 41 بار پڑھ کر کلونجی پر دم کر کے کپڑے میں سی کر گلے میں ڈالے۔ گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا ہر ایک نظر سے محفوظ رہے گا، یعنی پھر اسے نظر بد نہیں لگے گی۔ اس لیے چاہیے کہ یہ عمل کیا جائے۔ اور ایک دعا بھی بہت ہی اہم آتی ہے، وہ دعا بھی سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامہ والدعوة المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ یہ دعا بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ و معمون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔